ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم المغفور ضمیر حسن ابن حامد حسن کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذكر والتجمع والنذر والمجلس بتوسط الأنبياء والمرسلين سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح منظورین لا سیما الى روح المرحوم المذکور ضمیر حسن ابن حامد حسن، اللہم اغفر ذنوبہ وارحم على احوالہ واحشرہ مع النبی وآل بیتہ الطیبین، اللهم اجعله عندك في اعلى عليين واخلف على اهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين واحشره مع النبي واهل بيته الطيبين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله المنتظر امام زماننا حاضر، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حدیث الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکروا موتاکم بالخیر. سلامت. قابل قدر جناب مولانا نعمت علی صدوق قمی صاحب قبلہ، سادات کرام، مومنین مومنات، شاہ نجف اسلامک سینٹر الیگزینڈریا ورجینیا میں آج کی مجلس حسین علیہ السلام جو مرحوم و مغفور ضمیر حسن صاحب ابن حامد حسن منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن آج میں قرار دے رہا ہوں تحائف المرحومین. آج میں گنواؤں گا کہ کتنے تحفے ہم اپنے اپنے مرحومین تک ایصال کر سکتے ہیں، وہ کیسے ان تک پہنچتے ہیں، کیسے وہ ان کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں، پتہ کیسے چلے کہ تحفہ پہنچا ہے یا نہیں، یہ کیسے معلوم ہو کہ ان کو اس وقت کس شے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ رابطہ ہو گیا ہے منقطع، وہ چلے گئے ہیں انسین ورلڈ میں، رابطہ ان سے ہمارا ہے نہیں. کون سا ایسا کام کرے کہ رابطہ بحال ہو سکے، انفارمیشن ملے کہ ہمارے ڈیسیز کو کس شے کی ضرورت ہے، کتنی پہنچی ہے، کتنی پہنچنے کی ابھی گنجائش ہے، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اپنی زندگی میں کیا کر کے جائیں کہ دوسروں کے محتاج نہ رہیں. تو سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اصول دین کا تعلق ہے، اصول دین قبر میں نہیں پہنچتے، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. اس لیے اصول دین کی بابت آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی. یعنی کوئی شخص اپنے کافر باپ کو ساری روئے زمین کو سونے سے بھر کے راہ خدا میں دے دے، قبر میں مسلمان نہیں بنا سکتا. مگر کوئی شخص اپنے اس باپ کو جس میں تقوی کی کمی رہ گئی تھی، نمازیں چھوٹ گئی تھی، روزے چھوٹ گئے تھے، حج نہیں کر سکا، یا حقوق الناس رہ گئے، تو ان کے لیے شریعت نے باقاعدہ طریقہ بتایا ہے. عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس طرح بندے کا اپنے لیے توبہ کا دروازہ قبر کے دہانے پہ بند ہو جاتا ہے، عدل تو یہ تھا کہ دوسروں کی انویسٹمنٹ بھی وہاں نہ پہنچتی، مگر اللہ نے فضل کے مطابق دروازے کو کھلا رکھا کہ اگر 40 پشتوں میں بھی کوئی ایک نیکی کرے گا تو رننگ اکاؤنٹ بن کر اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا. حضور کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کی حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث شریفہ میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو. ایک ہوتا ہے مفہوم، ایک ہوتا ہے منطوق. منطوق یہ ہے یعنی بولا گیا یہ ہے، سپوکن یہ ہے کہ خیر سے یاد کرو. مفہوم یعنی انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے مرحومین کو شر سے یاد نہ کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا زندگی میں جو آپ کے مرحوم کے لیے قبر میں وبال جان بن جائے، اس لیے کہ وہ بے کس اور بے بس ہے. جب تم بے بس تھے تو اس نے تمہاری مدد کی تھی، جب وہ بے بس ہے تو اس کے لیے زحمت کا سبب نہ بن. خیر کے ساتھ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو. اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ زندہ ماں باپ اور مردہ ماں باپ کو ایکول رائٹ ہے
اپنی اولاد کو عاق کرنے کا، نافرمان کہنے کا، مردہ ماں باپ کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو عاق بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، اللہ کے اکاؤنٹ میں رابطہ آج بھی باقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو طریقے بتائے مرحومین کی بخشش کے۔ خود حضور، یہ شیعہ اور سنی سب نے لکھا ہے، روٹین کے ساتھ جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے اور کھڑے ہو کر باقاعدہ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، اے کلمۃ الاخلاص پڑھنے والوں، تم سب پہ محمد کا سلام۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ آقا کریم ان پہ سلام کر رہے ہیں جن کا نام آئے تو ہم پہ سلام اخلاقاً فرض ہو جاتا ہے۔ وہ جو درود کے مستحق ہیں وہ سلام کر رہے ہیں اپنی امت والوں پر، اور اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ حضور اپنے ایکشن کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح میں تمہارے مردوں کو فراموش نہیں کر رہا ہوں، تم اپنے مرحومین کو فراموش نہ کر دینا۔ یہ نبی کریم کا طریقہ تھا۔ اب ذرا ہم گنتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھ سکتے ہیں، کس طرح تحائف بھیجے۔ نمبر 1، اگر آپ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھ لیں تو سورۃ الحمد کا ثواب 2 ثلث قرآن کے برابر ہے۔ آپ سمجھے 2/3 قرآن آپ نے ختم کر لیا۔ اگر آپ نے صرف ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ میں نمبر 2 سورہ اخلاص کو ملا لیں، ایک مرتبہ اخلاص 1 ثلث قرآن کے برابر ہے۔ اگر ایک مرتبہ فاتحہ، ایک مرتبہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ نے اپنے مرحوم کے لیے 1 ختم قرآن ارسال کر دیا۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ 1 ختم قرآن صرف مرحوم کو نہیں جائے گا، جب تو مرحوم ہوگا تیرے نام اعمال میں بھی میں اسٹور کر کے رکھ لوں گا، اگر کسی اور کی طرف سے نہیں بھی آیا تو وہ ختم قرآن تجھے فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ رسم ہے کہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، وہ تو سر پلس میں ہو جائے گا، 1 ختم پلس 2/3، وہ ختم قرآن اور 2/3 ساتھ سر پلس میں ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے مرحومین، ہمارے بزرگ ہمیشہ اکابر یہ کہتے تھے کہ جب کھانا کھاؤ تو فاتحہ پڑھ لو۔ جب کبھی فیملی خاص طور پہ مل کے کھانا کھائے تو سب 1 مرتبہ فاتحہ پڑھ لیں اور بعد میں کھانا شروع کر دیں۔ آپ ایمان سے بتائیں کتنی دیر لگتی ہے فاتحہ پڑھنے میں؟ 1 منٹ لگے گا، 1.5 منٹ لگے گا۔ 1.5 منٹ میں آپ 1 ختم قرآن اور 2/3 ختم قرآن اپنے مرحومین کو بھی بھیج لیں، اپنے لیے اسٹور بھی کرا لیں، اور جو کھانا کھا رہا ہے اس کے مضرات سے بھی بچ جائے۔ اللہ کہتا ہے تم نے اپنے مرحومین کو میرے کلام سے یاد رکھا ہے، میں تمہاری صحت کا بھی خیال رکھوں گا، قبر میں تمہارا بھی خیال رکھوں گا، تمہارے مرحومین کا بھی خیال۔ آواز بلند پر صلوات۔ تو آج ہم قبلہ و کعبہ جو عنوان لے کے بیٹھے ہیں وہ ہے تحائف المرحومین۔ آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے مرحومین کو کیسے یاد رکھیں،
کیسے ان کو تحائف بھیجیں. فی الحال ہم نے 2 تحفوں کا ذکر کیا. ایک کا نام ہے سورہ مبارکہ فاتحہ سورۃ الحمد، اور دوسرے تحفے کا نام ہے سورۃ التوحید سورۃ الاخلاص، کہ یہ ہمیں بھی فائدہ پہنچائیں گے اور مرنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا. تیسرا تحفہ جو ہم بھیج سکتے ہیں وہ پورے قرآن کا ختم ہے. میں نے حدیث شریف میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ شام میں ختم قرآن کر لے، یعنی مغرب آپ نے پڑھی، مغرب کے بعد آپ کی 4-5 صورتیں باقی تھی، آپ نے ختم قرآن کر لیا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں ساری رات صبح کے طلوع ہونے تک میرے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. اور اگر آپ نے دن کے وقت ختم کر لیا قرآن تو اللہ دن کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ سارا دن اس ختم قرآن کرنے والے بندے کی مغفرت کی دعا کرتے رہو. ختم قرآن آپ نے اپنے مرحوم کے لیے کیا تھا، وہ تو بخشا ہی جائے گا، سرپلس میں آپ زندہ ہوتے ہوئے بخشے جائیں گے. وہ مرحوم ہو کے بخشا جائے گا، آپ زندہ بخشے جائیں گے. ایک ختم قرآن مردے کو بھی فائدہ دے رہا ہے، زندہ کو بھی فائدہ دے رہا ہے. یہ عادت ڈالنی چاہیے. آج کل تو ختم قرآن میں سپارے لا کے رکھتا ہوں، تقریباً نئے کے نئے پڑے ہوتے ہیں 1 سال کے بعد. پورے 1 سال کے بعد سپاروں کو ہاتھ ہی نہیں لگا ہوتا. ہمارے ہاں تو رسم تھی کہ جب مرحومین کے لیے کوئی مجلس ہوتی تھی ختم قرآن ہوتا تھا، 30 سپارے بانٹے جاتے تھے. آج اللہ کے بندوں کے پاس بندوں کے لیے تو ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم کی بڑی کمی ہو گئی ہے. آپ ایک دن ذرا ٹیلی فون کے یوسیج کے آور کو گن لیں اور اس دن ذرا سوچیں آپ نے اس دن اللہ کو کتنا ٹائم دیا ہے اور بندے کو کتنا ٹائم دیا ہے. وہ کریم رب جس نے نہ قبر میں فراموش کرنا ہے، نہ برزخ میں فراموش کرنا ہے، نہ محشر میں اس نے چھوڑنا ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اور جو قبر کے دہانے پہ ہمیں خدا حافظ کر کے آ جاتے ہیں ان کے ساتھ تمسک ہے. بیلنس رکھنا چاہیے حقوق اللہ میں اور حقوق الناس میں. تو ہمیں چاہیے کہ تیسرا تحفہ جو ہم ارسال کریں اپنے لیے بھی، مرحومین کے لیے، ڈیسیز کے لیے بھی ختم قرآن کی رسم ڈالیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ البیوت التی یقرأ فیہا القرآن، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تُزِیعُ لِأَہْلِ السَّمَاءِ، وہ فرشتوں کے لیے گھر چمکتے ہیں. کما تُزِیعُ النُّجُومُ لِأَہْلِ الْأَرْضِ، جس طرح ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کے لیے چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. فرشتے خالق سے پوچھتے ہیں تو نے ستارے تو آسمانوں میں بنائے تھے، یہ ستارے کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ گھر ہیں جن میں میرے کلام کو پڑھا جا رہا. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے یحجرہ الشیطان، وہاں سے شیطان دفع دور ہو جاتا، ہجرت کر جاتا ہے. کل جو ہجرت کہا تھا. اور یحضرہ الملائکہ، فرشتے وہاں اس گھر کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت اس گھر پہ سایہ کرتی ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جس پہ نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، بچہ ہے معصوم. اس نے کہا یا رسول اللہ عزنی، مجھے نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا بنیا لا تغفل عن قراءت القرآن فإن قراءت القرآن کفارۃ للذنوب. اے بیٹے قرآن کی تلاوت سے غفلت نہ کرنا، اس لیے کہ جیسے جیسے قرآن کی تلاوت
زیادہ ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے بندے کے نام اعمال میں گناہ کم ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کفارہ گناہ ہے۔ اس بچے کو حضور نے جو اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں، وہ بیٹا کہہ رہا ہے اس کو کہ جو قرآن سے غفلت نہیں کرے گا۔ آپ عظمت دیکھ لیں کہ جو سلوی بیٹوں کی نفی کر رہا ہے اسے روحانی بیٹا تسلیم کر رہا ہے جو قرآن کی تلاوت سے غفلت نہ برتے۔ تو یہ تیسرا تحفہ آ گیا مرحومین کے لیے۔ چوتھا تحفہ حقوق اللہ، جو ادا نہیں کر سکا مرنے والا، نمازیں تھی، روزے تھے، حج ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جو مالیات ہیں ان کو ادا کر دیا جائے، جو عبادات ہیں ان کو ادا کروا دیا جائے۔ ایک واقعہ عرض کروں گا، ایک صاحب ہمارے نواب صاحب تھے ملتان کے، بڑے ہی پیسے والے، وہ کہنے لگے حضور بڑا افسوس یہ ہے کہ ابا ہمارے نظر نہیں آ رہے، بڑا عرصہ ہوا، یہ رمضان کا مہینہ تھا اور میں قم سے آیا ہوا تھا ملتان میں رمضان پڑھانے کے لیے، مولانا غلام علی شاہ صاحب قبلہ مرحوم نے مجھے وہاں بھیجا تھا، ریفر کیا تھا۔ میں نے ان سے نواب صاحب سے کہا کہ اگر میں آپ کو کل ابا ملا دوں تو پھر آپ مجھے مان جائیں گے؟ کہنے لگے ایسا بھی کوئی نسخہ ہے؟ میں نے کہا ایسا بھی کوئی نسخہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا کل فجر کی نماز جب پڑھنا تو ایک نماز فجر اپنے بابا کی پڑھ لینا، جب زور کی نماز پڑھنا ایک بابا کی قضا پڑھ لینا، عصر بھی اس طرح، مغرب بھی اس طرح، عشاء بھی اس طرح۔ جب وہ سو گئے اور اگلے دن آئے فجر میں نماز پڑھنے کے لیے تو مجھ سے کہتے ہیں کہ بابا آئے بھی تھے اور شکریہ ادا کر کے کہتے تھے 17 سال تک کہاں رہ گیا تھا، میں تو 17 سال تیرے انتظار میں تھا کہ تو اپنے باپ کو یاد کرے گا۔ میں نے روایت میں یہ بھی پڑھا ہے، زاد المعاد کتاب کا نام ہے علامہ مجلسی کی، انہوں نے لکھا ہے کہ 40 پشتیں یعنی 40 پشتوں کے آباء و اجداد اور رشتہ دار بندے سے تقاضا کرتے ہیں کہ شب جمعہ میں وہ ان کو یاد کر کے ان تک ثواب پہنچائے۔ یہ شب جمعہ آج کل تو ہماری تقریباً فیل ہوتی جا رہی ہے۔ شب جمعہ میں آتے ہی نہیں ہیں لوگ، نہ ان کو حدیث قصہ پڑھنے سے غرض ہے، نہ دعائے کمیل پڑھنے سے، نہ زیارت امام حسین سے، نہ سورہ یاسین سے، نہ عالم کے پیچھے نماز پڑھنے سے، نہ فاتحہ و درود و اخلاص سے۔ حالانکہ یہ شب جمعہ در اصل مرحومین کی بخشش کے لیے اس کو لکھا گیا لیلۃ احیاء الاموات۔ اللہ کی ذات نے 3 راتیں رمضان میں رکھی ہے، شبہائے قدر جن میں مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اور ویکلی ایک رات شب جمعہ رکھی ہے جس میں مردوں کو زندگی مل جاتی ہے، یعنی ان کو حیات نو مل جاتی ہے اگر ان کے لیے تحفے ارسال کر دیے جائیں۔ اب چوتھا تحفہ ذرا سن لیجئے، یہ سورہ مبارکہ ہے، 5واں تحفہ سورہ مبارکہ یاسین۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھ لے، پہلے تو رواج تھا سورہ یاسین کا، 5 سورے اپنی جیب میں رکھتے تھے، یاسین اپنی جیب میں ہوتی تھی۔ اب تو خیر ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں آپ واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہے ہیں، جہاں وائبر کو آپ نے بہت زیادہ یوز کیا ہے، جہاں آپ ای میل کا استعمال کر رہے ہیں، جہاں ایپل فون کو استعمال کرتے کرتے آپ خستہ نہیں ہوتے، آج تو 5 سورہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آج تو آپ کو قرآن کا حمائل اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا نسخہ اٹھانے کی۔ اسی جگہ جہاں لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں اسی جگہ اللہ کا بھی میسج پڑھ لیجئے۔ ہمارے استاد تو یہ فرماتے تھے کہ جب اللہ نے چاہا بندے سے گفتگو کرے، اس نے قرآن نازل کیا، جب بندہ چاہتا ہے اللہ سے گفتگو کرے تو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے۔ تو اب
آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ سورہ مبارکہ یاسین یہ 5واں تحفہ ہے. ایک یاسین پڑھ لیں، صرف ایک. معلوم ہے کتنا ثواب ہے؟ اللہ 1000 فرشتہ پیدا کرتا ہے. یہ علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے، مفاتیح الجنان کے اندر بھی، اور جو تفسیریں ہیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ بعض ترجموں میں بھی مترجمین نے لکھا ہے. ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے 1000 فرشتہ اللہ پیدا فرماتا ہے. جو سورہ یاسین کے قاری کے لیے اس کی پوری زندگی تک مغفرت کی دعا ڈیلی بیسس پہ کرتا ہے، اور جب یہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ 1000 فرشتہ سیکیورٹی گارڈ بن کے اس کی قبر پہ تا قیام قیامت کھڑا ہو جاتا ہے اور استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اس کے بہاف پہ کہتا ہے. اور جب محشر کا میدان ہوگا جس کی 50 رکاوٹیں ہیں، ہر رکاوٹ پہ 1000 سال کھڑا ہونا ہے، اس 50,000 سال کے ایک دن میں یہ بشارت دے کر اس یاسین پڑھنے والے کو جنت میں پہنچائے گا. کچھ آپ ملاحظہ فرما رہے؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، ختم قرآن، اعمال شب جمعہ اور سورہ مبارکہ یاسین. اور چھٹا بیان کر چکا ہوں، حقوق کی ادائیگی، حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ادائیگی. آپ اگر اپنے مرحوم باپ کو، ماں کو، بھائی کو، کسی عزیز کو، دادا کو، نانا کو، دادی نانی کو، چچی کو، پھوپھی کو، خالہ کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے قضا نماز شروع کر کے دیکھیں. سورج غروب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دے گا آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ آپ کے خواب میں آئیں. یہ 6 تحائف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور خاص طور پر جو حقوق الناس ہے. حضور سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو اس وقت تو کوئی سانپ نہیں ہوتے، بچھو نہیں ہوتے، یہ سانپ اور بچھو قبر میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مرنے والا اپنی بد کلامیوں کے عوض، گالی گلوچ کے عوض، اذیت مومن کے عوض اپنے جنازے کے ساتھ سانپ بھی لے کے جاتا ہے، بچھو بھی لے کے جاتا ہے. جس انسان کو یہ یقین ہو کہ ایک غیبت سے ایک سانپ پیدا ہوگا، ایک تہمت سے ایک بچھو پیدا ہوگا، ایک اذیت مومن سے ایک حشرات الارض میں سے پیدا ہوگا، اور اسے پش بیک کرنے کی انسان میں ہمت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں بیچارہ روح ہی نہیں رکھتا ہے، مردہ ہو چکا ہے، اس کے ہاتھوں میں سکت نہیں ہے، فرار کر نہیں سکتا، تو یہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کرے گا. آج کے بعد کم از کم زبانوں پہ انسان پہرے لگا لے کہ اپنی زبان سے اپنے بدن کو کاٹنے والے سانپ اور بچھو گناہ بے لذت کی وجہ سے پیدا کر کے نہ جائے. حقوق الناس، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں گا. ایک صاحب تھے حجت الاسلام والمسلمین موسوی دامغانی، یہ میرے دوست تھے، میرے بھائیوں کی طرح تھے، یہ شہید راہ خدا ہو گئے. انہوں نے میرے ساتھ حج کیا، اور یہ ممبر اسمبلی کے ممبر تھے، جو شورا ہے ایران میں مجلس ہے اس کے ممبر تھے، اور آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف کے نمائندے بھی تھے.
ان کو 700 ریال کی ضرورت پڑی، 700 ریال کی۔ میرے پاس اتفاق سے ایک نیابت آئی تھی اور میری جیب میں مدینے میں 700 ریال تھے، بقی سے ہم نکل رہے تھے، مجھ سے کہنے لگے آغا سخاوت حسین مجھے نیاز ہے 700 ریال کی، اتفاق سے میری جیب میں تھے، میں نے کہا اتفاق سے ابھی آئے نیابت کے، یہ لے لیجئے، انہوں نے لے لی۔ جب واپس تشریف لائے تو قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی ہیلی کاپٹر کو آگ لگ گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے ہم نے ان کی مجلس فاتحہ میں شرکت کی۔ ان کے بڑے بھائی سید جعفر موسوی دامغانی مدرسہ فیضیہ کے سرونٹ تھے، خادم تھے، وہ بھی ہمارے دوست تھے۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اگلے روز یہ سید جعفر موسوی دامغانی میرے حجرے میں آئے، میرے کمرے میں، اور مجھ سے وہ جب شہید ہو گئے ایک مجلس ہو گئی، کل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے آغا آپ نے کوئی ہمارے بھائی سے 700 ریال لینے تھے۔ میں نے ان سے کہا طریقے سے کہ جھوٹ بھی نہ بنے اور میں تقاضا بھی نہ کروں۔ میں نے کہا ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا تھا، دوست تھے آپس میں، کبھی وہ لے لیتے تھے کبھی ہم لے لیتے تھے، میں نے ان سے کچھ نہیں لینا، اس وقت کوئی طلب میری نہیں۔ واپس چلے گئے، وہ پھر واپس آئے، تیسرے روز میرے پاس آئے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آقا یہ 700 ریال آپ کو لینا پڑے گا، ہمارے شہید بھائی خواب میں آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سخاوت حسین کی امانت پلٹا دو، اگرچہ میں شہید ہوں مگر قبر میں آگے قدم نہیں بڑھا پا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے ابھی قرض واپس نہیں کیا اور شہادت مل گئی۔ ایک شہید اگر کسی اپنے دوست بھائی جس سے اس کو یقین بھی ہے کہ وہ ناراض بھی نہیں ہوگا، راضی ہوگا، اذن فہوا ہوگا، اگر اس کے لیے اس کی قبر کا مرحلہ دشوار ہو رہا ہے، ہم جو امام زمانہ کا خمس کھا کے بیٹھے ہیں یا اللہ کے حقوق کھا کے بیٹھے ہیں، ہم کس معجزے کی تلاش میں ہیں کہ قبر و برزخ و محشر کے سارے مراحل طے ہو جائیں گے؟ ہمیں اپنا حساب خود کرنا ہوگا، کچھ تحفے زندگی میں خود لے کے جانے ہوں گے تاکہ برزخ کی لائف میں ہمیں تکلیف نہ ہو۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق الناس۔ اب جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں 8واں تحفہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کا نام ہے رد مظالم۔ یہ اصطلاح ہمارے بھائی بہنوں نے بہت کم سنی۔ یہ جو تحفۃ العوام ہے اس میں ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ۔ کتب فقہ میں ڈیٹیل سے اس صدقہ رد مظالم کو ذکر کیا گیا۔ یہ اپنے لیے بھی ہو سکتا ہے، اپنے مرحوم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے بھی ہم دے سکتے ہیں۔ رد مظالم کبھی پیسے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی عمل کی شکل میں ہوتا ہے۔ سن لیجئے، مثال کے طور پر کوئی صاحب تھے، انہوں نے آپ کو کوئی پیسہ دیا اور آپ ان کو نہیں دے سکے اور وہ صاحب دنیا سے چلے گئے، آپ ڈھونڈتے رہے، وہ صاحب مل نہیں رہے، اب آپ کیا کریں؟ اس پیسے کو ان کے بہاف پر اگر ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملے، آپ صدقہ رد مظالم کے طور پر خرچ کر دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کفارہ بنا کر آپ کی بخشش کا ذریعہ کر دے گا، ان کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کے مرحومین کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے مرحومین کو بھی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کو چیک کرتا ہے کہ آپ کی نیت میں کم از کم بددیانتی نہیں تھی، آپ امانت کو واپس کرنا چاہتے تھے، اگر بندہ نہیں ملا تو آپ نے اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ہے تاکہ دونوں کو ثواب ملتا رہے۔ اسی طریقے سے کسی کا کوئی حق رہ گیا تھا آپ کی گردن پہ، مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد بزرگوار تھے آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد فاضل قفقازی لنکرانی موحدی مرجع تقلید رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک صحابہ ایک طالب علم آئے، آغا صاحب بیمار ہو چکے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے،
جیسے ہم اٹھتے ہیں احترام میں، جناب مولانا ڈاکٹر سراج الحسن عابدی صاحب اگر تشریف لائیں گے تو میں احترام میں کھڑا ہو جاؤں گا، مولانا شیخ نعمت علی سدھو صاحب آئیں گے میں احترام میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ ہم جو طلبہ ہوتے ہیں ہماری تربیت انہی خطوط پر کی جاتی ہے۔ آپ ایران عراق میں جائیں، جب عالم آتا ہے تو عالم کے آنے پر ساری مسجد کے سارے نمازی احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بندہ نہیں رہتا جو صف میں بیٹھا رہے، سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھ سے شکایت کی میرے ایک دوست نے، وہ یہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو جہاں جا رہا ہوں کوئی اٹھ نہیں رہا ہے، حالانکہ میں تو آغا خمینی کے ساتھ رہا ہوں اتنے سال تک۔ میں نے کہا ہم نے یہاں پر تبادلہ کر لیا ہے، وہاں عوام علماء کے لیے اٹھتے ہیں، یہاں علماء عوام کے لیے اٹھتے ہیں۔ عوام یہ سمجھ گئے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے ہمارا احترام کرنا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے علماء کا احترام۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، خود عالم دین کا جو احترام ہے، 1 گھنٹہ اگر آپ عالم دین کی خدمت میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ تحصیل علم کریں، دین سیکھیں، تو آپ کو معلوم ہے 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ صرف 1 گھنٹہ اگر عالم کے پاس بیٹھ کر دین سیکھا جائے، شریعت سیکھی جائے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی عنوان الکلام کتاب ہے ملا فشارکی کی، میں نے اس کتاب میں یہ حدیث شریف بھی پڑھی ہے نبی کی کہ الجلوس عند العالم ساعتاً، 1 گھنٹہ عالم کے ساتھ بیٹھ جانا، یعدل 12 ختم القرآن، 12 ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ ہو جائے گا 8واں تحفہ کہ عالم کے پاس بیٹھ جائیے، 12 ختم قرآن کا ثواب ہوگا، 12 مرحومین کو وہ ختم قرآن بخش دیجئے جو عالم کی خدمت میں کسب فیض کرنے سے آپ کے نام اعمال میں پہنچے۔ یہ حدیث شریف بھی میں نے پڑھی ہے کہ سورہ مبارکہ یاسین کی 1 مرتبہ جو تلاوت کرے، اللہ اس کے نام اعمال میں 22 ختم قرآن کا ثواب لکھتا ہے۔ آپ 1 سورہ یاسین پڑھ لیجئے، 22 کے نام لکھ لیجئے، دوسری سورہ یاسین کل پڑھ لیجئے، 22 کے نام لکھ لیجئے، تیسری پرسوں پڑھ لیجئے، 1 ہفتے کے بعد آپ کو مرحومین کے نام یاد نہیں آئیں گے، اللہ کی برکت اتنی زیادہ ہو جائے گی صرف سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن پر مجلس حسین سے گفتگو ہونی چاہیے اس پلیٹ فارم سے، اس لیے کہ یہ پلیٹ فارم صرف زندوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ربط پیدا کرتا ہے مرحومین کے ساتھ زندوں کا۔ اچھا، اب ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے، آج اتفاق سے دوپہر کی جو مجلس تھی وہ یہاں سے 90 میل دور تھی، 94 میل تقریباً دور تھی، جہاں اہل سنت بھی کافی آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر آج اہل سنت نے کم از کم، اگر ٹیپ وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ تو آپ حیران ہو جائیں گے، 40 نعرہ حیدری تو اہل سنت نے لگائے، 40 نعرہ حیدری اہل سنت نے لگائے ہیں، الحمدللہ، جو آج کی مجلس تو وہاں پر میں نے ایک بات عرض کرنی چاہی مگر ہو نہیں سکی، وہ یہاں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ جب یوٹیوب پہ ڈالیں شاہ نجف سے تو یہ میسیج بھی پہنچ جائے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کو فائدہ نہیں ہوتا، بالکل نہ وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ درود، نہ قرآن کا ثواب۔ ان میں ایک توصیف الرحمان بھی ہے، مولانا سدھو صاحب جو ہیں ان کی خبر لیتے ہیں ہمیشہ۔ توصیف الرحمان ایک بدبودار ملا ہے پاکستان کا، جی ہاں، پراونس پنجاب سے وہ تعلق رکھتا ہے، اور اس کا کام صرف اور صرف گستاخی محمد و آل محمد ہے، اور کوئی اس کا کام نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جو مردہ ہو گیا اسے کیا فاتحہ پہنچے گا۔ تو آج میں بات شاہ نجف میں یہ واضح کر دوں سارے شیعہ سنی بھائی بہنوں کے لیے کہ جو اپنے اپنے مرحومین کو فنا شدہ سمجھتے ہیں، مردہ سے مراد فنا ہو گئے ہیں، وہ بالکل فاتحہ نہ پڑھیں۔
اس لیے کہ جو شے فنا ہو جائے اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کو چمپ نہیں دیا جا سکتا، جب اسی کو دیا جاتا ہے کہ جس کے انجن میں تھوڑی سی طاقت باقی ہو، جس میں تھوڑی سی رمق باقی ہو، جن کو آل محمد کی دشمنی کی وجہ سے بالکل فنا کر دیا ہے اللہ نے، ان کے لیے 1000 ختم قرآن بھی کرے تو فائدہ نہیں ہوگا، اور جن میں کرنٹ حب محمد و آل محمد کی وجہ سے قبر میں بھی موجود ہے، انہیں بسم اللہ کے جم بھی دے دے تو وہ کھڑے ہو۔ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے، مولوی اللہ دتہ۔ ہمارے یہاں مسجد ایک تھی، اب تو خیر الگ الگ ہو گئی ہے، سنیوں کی اور شیعوں کی مسجد ایک ہی تھی۔ وہ نماز پڑھتے تھے، ہم انتظار کر لیتے، ہم پڑھتے تو وہ انتظار کر لیتے، تو اوقات میں ذرا مختلف بھی ہوتے ہیں۔ اوقات ہمارے مولوی اللہ دتہ سنیوں کے پیش نماز تھے، اور مولوی غلام نبی شیعوں کے پیش نماز تھے۔ میرے والد مولانا عطا اللہ جب کبھی کبھی آتے تھے تو وہ بھی نماز پڑھا لیتے تھے۔ میں بچہ تھا اس وقت، ہم باہر نکل رہے تھے کہ مولوی اللہ دتہ اندر آ رہے تھے۔ مولوی اللہ دتہ نے کہا کہ میرے والد سے کہ مولوی عطا اللہ، ہمارے ہاں مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو لاکھ ختم قرآن پڑھ، فاتحہ پڑھ، درود پڑھ، فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے والد نے مولوی اللہ دتہ سے پوچھا کہ یہ بتا، آپ کے باپ کو اگر میں فاتحہ پڑھوں یا تو فاتحہ پڑھے تو فائدہ نہیں ہوتا؟ کہا نہیں ہوتا۔ کہا ٹھیک ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں پہنچتا نا، تو ٹھیک ہے میں لعنت کرتا ہوں تمہارے باپ پہ۔ وہ چیخ اٹھا، اس نے کہا وہ تو پہنچتی ہے۔ میرے ابا جی نے کہا یہ مذہب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رحمت نہیں پہنچ رہی، لعنت وہاں بھی پہنچ رہی۔ آپ ذرا یہ ملاحظہ فرماتے چلیں، یہ جو مجالس حسین علیہ السلام آپ منعقد کراتے ہیں، اس کو نواں تحفہ سمجھ لیجئے، اس لیے کہ مجلس حسین علیہ السلام سے اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے، ایک مرحوم تو کیا 1000 مرحوم بھی بخشے جائیں، لاکھ بھی بخشے جائیں، کروڑ بھی بخشے جائیں تو کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ذکر حسین کا ثواب کاؤنٹیبل۔ آواز بلند تر صلوات۔ 10واں تحفہ آپ جو بھیج سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر زیارت الحسین علیہ السلام پہ جائیں اور نیت کریں کہ میں نیابتاً عن المرحوم جا رہا ہوں۔ حج آپ اپنا کر چکے ہیں تو اب نیابت عن المرحوم کا حج کر لیجئے، یہ فائدہ پہنچ جاتا ہے ان مرحومین کو۔ آپ درود پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر افضل العبادت افضل الذکر الصلوات علی محمد و آل محمد۔ بعض اوقات ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن سے فرشتے ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، ان عبادتوں میں ایک درود بھی شامل ہے۔ آپ جب درود پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے تحفۃ العوام میں بھی ایک دعا ہے، ذرا پڑھیے گا۔ ایک نبی کی دعا ہے کہ وہ شخص نبی کی دعا پڑھ رہا تھا، ایک نبی کی، اور دوسرے نبی نے کہا عبد خدا سجدے سے سر اٹھا، تو نے تو ثواب لکھنے والے فرشتوں کو بھی خستہ کر دیا۔ ایسی ایسی دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، خود مفاتیح الجنان کو دیکھ لیں، مفتاح الجنت کو آپ دیکھ لیں، آپ جو کتب ادعیہ ہیں ان کو دیکھ لیں، آپ خود زیارت امام حسین دور سے اگر آپ پڑھیں، یہ 10واں اور آخری تحفہ ہے آج کی حد تک، میں اس کے بعد سمت کروں گا اپنی تقریر کو۔ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت آپ پڑھتے ہیں وہ 1 حج کے برابر، 70 حج کے برابر، 100 حج کے برابر، 1000 حج کے برابر، 2000 تک روایات میں نے پڑھی ہیں کہ ایک زیارت امام حسین کی
ثواب رکھتی ہے 2000 حج مقبولہ کا۔ اور ایک صاحب ہیں شیخ شاہرودی، جو مرتضی شاہرودی، جو اس وقت دنیا عرب اور دنیا فارس کے سب سے بڑے خطیب ہیں، دونوں زبانوں میں وہ تقریر کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ عرب ہیں یا عجم ہیں، اتنے کنٹرول ہے ان کو۔ آپ یوٹیوب پہ بھی ان کی تقریریں دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ مرتضی شاہرودی سے میں نے روضہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام میں یہ روایت سنی تھی۔ انہوں نے کہا میرے پاس مدرک کے ساتھ ایک روایت موجود ہے کہ امام حسین کی زیارت الاربعین کا ثواب 3 لاکھ حج بیت اللہ کے برابر۔ یہ بندے کو بخشنے کے بہانے نہیں تو اور کیا۔ آج کی میری پوری تقریر کو آپ ذرا دوبارہ سنیے گا یوٹیوب پہ، آپ کو اندازہ ہوگا یہ تو بخشنے کے بہانے ہیں۔ اللہ بخشنا چاہتا ہے، کبھی فاتحہ کے ذریعے، کبھی اخلاص کے ذریعے، کبھی استغفار کے ذریعے، کبھی نیابت کے ذریعے، کبھی رد مظالم کے ذریعے، کبھی زیارت کے ذریعے، کبھی حج کے ذریعے، کبھی خمس کے ذریعے، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے، کبھی مجلس کے ذریعے، کبھی ذکر مولا کے ذریعے، کبھی اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے ذریعے، کبھی مصافحہ کرنے کے ذریعے۔ میں نے یہ دیکھا ہے جو بندہ مصافحہ کرتا ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں استعن فی العمل، اے اپنے خدا تو نے اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کر دیا ہے نا، آج کے بعد عمل دوبارہ کر، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو اس مصافحے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ مصافحہ تبھی ہوگا جب جماعت کا رواج ہوگا، جب جمعہ میں آئیں گے، جب کام کاج چھوڑیں گے آپ، جب بزنس آپ ترک کریں گے جمعہ کے وقت، جب شب جمعہ میں آئیں گے، جب نماز ہوگی، نماز کے بعد مصافحہ ہوگا، تو اس وقت ظاہر ہے یہ ثواب ملے گا۔ اب یہ بخشش کا بہانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ ایمان سے بتائیے۔ یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ صرف بسم اللہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے صدق نیت کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ بسم اللہ کے 19 حرف ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے جہنم کے 19 شعلوں کو صرف بسم اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے تجھ سے دور کر دیا۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بارے میں ایک بات عرض کروں اور میں آپ سے اجازت لوں۔ یہ فاتحۃ الکتاب کے 20 نام ہیں، 20 نام۔ یہ سورۃ الدعا بھی ہے، یہ سورۃ الشفا بھی ہے، یہی سورۃ الفاتحہ بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، سورۃ الحمد بھی ہے، مفتاح الکتاب بھی اسی کو کہا گیا ہے، طریقہ دعا اسی میں سکھایا گیا ہے۔ 20 نام اس فاتحہ کے ہیں، اور اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے نصفہا لی و نصفہا لعبدی، میں نے سورہ فاتحہ کی ڈویژن کر دی ہے، ڈیوائیڈ کر دیا ہے، آدھے فاتحہ کو اپنے لیے رکھ لیا ہے، آدھا فاتحہ میرے بندے کے لیے رکھ لیا۔ ذرا غور کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، عالم بھی ہے، ان کی تفسیر آئی، ترجمہ آیا ان کا، تو اتفاق سے میں لاہور میں ان کو ملا، میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا حضور آپ کا ترجمہ آیا ہے، آپ نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو کیا خواتین آپ کا ترجمہ نہیں پڑھیں گی؟ اگر خاتون پڑھیں گی تو کیا کریں گی؟ تو اب انہوں نے جو نیا ایڈیشن چھاپا ہے اس میں کرتا ہوں کو کاٹ دیا، شروع اللہ کے نام سے۔ یہ آفاقیت ہے قرآن کی، ضمیر خود بخود پتہ چلتی رہے گی کہ بولنے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے، جمع ہے یا مفرد ہے یا تثنیہ ہے، آپ صرف چھوڑ دیجئے جس طرح اللہ چھوڑنا چاہ رہا۔ شروع اللہ کے نام سے، سہارا اللہ کے نام کا، مدد اللہ کے نام سے، مساعدت اللہ کے نام کی، استعانت اللہ کے نام کی، انصاف اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے۔ کون اللہ؟ اس کی حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس رب کی جو عالمین کا رب ہے۔ وہ کون ہے؟
وہ الرحمن الرحیم. وہ کون ہے؟ وہ مالک یوم الدین. یہاں تک تو تھا اللہ کا. اب بندہ شروع ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. اور فرمایا آپ نے اہدنا الصراط المستقیم. اب بندہ انوال ہو گیا. آدھا سورہ تھا اللہ کا، یہ جو تھرڈ پرسن اللہ تھا، یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے یہ تھرڈ پرسن کا لفظ اللہ کے لیے نہیں دیتا، سمجھانے کے لیے جوانوں کو کہہ رہا ہوں. یہ جو غائب تھا اللہ، جو غائب اللہ تھا اس ضمیر کے اعتبار سے اور ذکر کے اعتبار سے، وہ حاضر کب ہو گیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے وہ اللہ، اس اللہ کی حمد ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. اور پھر فوراً آپ نے یوں ٹرن لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو فاتحہ وہ کیمیا ہے کہ آدھا پڑھ لو تو اللہ کے غیب کو حضور میں بدل دیتا ہے. اللہ حاضر ہو کے کہتا ہے اے میرا بندہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو آپ قرآن کی لذت محسوس کریں، سورۃ الفاتحہ کی لذت محسوس کریں. ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے سے اگر مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو. فاتحہ رزق کی بارش کا نام ہے، فاتحہ احیاء الاموات کا نام ہے، فاتحہ مردہ ضمیروں کو بھی زندہ ضمیر بنانے کا اعلان ہے. فاتحہ دعا بھی ہے، فاتحہ شفا بھی ہے، فاتحہ ربط خالق و مخلوق بھی ہے، فاتحہ محبت الہی کا اظہار بھی ہے، فاتحہ قرآن کو کھولنے کی کنجی بھی ہے، جنت میں جانے کی چابی بھی ہے، مفتاح الرحمت بھی ہے، مفتاح المغفرت بھی ہے، مفتاح التوبہ بھی ہے، مفتاح ربط خالق المخلوق. آپ صرف فاتحہ کے ذریعے اگر پابند ہو جائیں اپنے اپنے مرحومین کو بھی یاد کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی قبر کے لیے بہترین ذخیرہ آخرت لے جا سکتے ہیں. بس تقریر یہاں تمام ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ گفتگو کل آئے گی نئے ٹاپک کے ساتھ. آج میں نے کوشش یہ کی کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے 10 تحفے ایسے بتا دوں کہ اگر ان میں سے ایک پر بھی ہم عمل کر لیں تو ہمارے مرحومین بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ہمارا اپنا ضمیر بھی راضی ہو جائے گا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی خواہر گرامی قدر سے کہا تھا یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللہ. بہن زینب مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا. اس سے 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. ایک یہ کہ تہجد کی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہاتھ پسے گردن کیوں نہ بند جائے، بغیر محملوں کے ناکاؤں پہ سفر کیوں نہ کرنا پڑے، کانٹوں پہ کیوں نہ چلنا پڑے، پتھروں کی بارش میں توہین کیوں نہ برداشت کرنی پڑے، زندان شام میں کیوں نہ رہنا پڑے، بازاروں درباروں میں کیوں نہ جانا پڑے. تہجد کی نماز میری بہن ترک نہیں کرے گی. جو بی بی زینب کی کنیزیں ہیں ان کو چاہیے کہ بی بی زینب کی تہجد کی نماز کو فالو کریں اور کبھی ترک نہ کریں. اور جو امام حسین کے غلام بیٹھے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ مولا اپنی بیٹی سے کہتے تھے میں نے دعا کی تھی تہجد کی نماز میں کہ بار الہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب تو مجھے مورد امتحان میں بلائے تو میں بیٹی چھوڑ کر تجھے لبیک کروں. اللہ نے فرمایا تھا خلقت الخلق طرا لہواک، اے میرے حبیب میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے. اور اسی نبی کے نواسے نے کربلا میں کہا
ترکت الخلق طرا لہواک، میں نے ساری مخلوق خدایا تیرے لیے چھوڑ دی۔ کیا کہنا حسین ابن علی کا، کیا کہنا مخدرات عصمت و طہارت کا۔ اللہ تعالیٰ ضمیر حسن ابن حامد حسن کے درجات کو متعالی فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور ہم سب کو اللہ اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے، قرآن سے، ذکر اہل بیت سے، حقوق کی ادائیگی سے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس سے، جہاد بالنفس سے، امر و نہی سے، ولایت و براءت سے، قرآن کی تلاوت سے اور تحائف المرحومین سے یاد کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ یہ دن ہے بیسیکلی سادات کرام کی، سیدانیوں کی واپسی کے دن۔ ہمارے قبلہ تھے ایک قبلہ مولانا سید صفدر حسین رحمۃ اللہ علیہ نجف۔ سب سے پہلے میں نے یہ روایت ان سے سنی تھی، پھر میں نے کتاب میں بھی دیکھی ہے کہ قبلہ نے لاہور میں پڑھا تھا کہ کبھی کبھی سوچا کرے مومنین مومنات کہ گئے تھے تو کتنے محمل تھے، جب واپس آئے تو کتنے محمل رہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب گئے تھے 28 رجب کو تو 53 محمل تھے، جب واپس آئے تو کل 3 لے کر آئے۔ بے اختلاف روایت 86 بیویاں تھیں یا 64 بیویاں تھیں، دونوں روایتیں میں نے دیکھی۔ اگر 86 کی روایت کو مانا جائے، کربلا سے جانے والی بیویوں کی تعداد اگر 86 ہو تو واپس کل 12 آئی، 64 ہوں یا 86 ہوں، واپس جو کربلا میں آئیں 12 رہ گئے۔ میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ 64 بچے تھے جو کوفہ جانے لگے تھے، تو 64 بچے تھے، واپس صرف 5 آئے۔ آج بھی اگر آپ پرانے روٹ سے جائیں، کربلا سے کوفہ پرانا جو روٹ ہے، تو آپ کو چھوٹی چھوٹی قبریں سادات کے بچوں کی ملیں گی اور انصار الحسین کے بچوں کی، جو اپنی ماؤں کو پشتوں سے پکڑ کے ہاتھ سے بیٹھے رہتے تھے، اور جب ہمت ختم ہو جاتی تو کہتے اماں میں گر رہا ہوں، مائیں کہتی خدا کے حوالے میرے ہاتھ پسے گردن بنے۔ اجرکم اللہ۔ یہ کاروان لٹا ہوا قافلہ آل محمد کا جب شام سے قیدیں نبھا کے واپس جانے لگا تو سیدہ زینب نے جو پہلا مطالبہ کیا، بیٹا سجاد یزید سے کہیے کہ ایک حجرہ خالی کرا دے، ہم اپنے بھیا کی مجلس کر لیں، ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں۔ یہ مجلس حسرت زینب ہے، یہ ماتم حسرت سید سجاد و زینب ہے، یہ مخدرات عصمت کا طریقہ ہے۔ ہمیں ماتم بھی ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے ان بیویوں نے کیا یا اماموں نے کیا، مجلسیں بھی ایسی ہی منعقد کرنی چاہیے جس طرح مخدرات عصمت نے کی ہے۔ پیٹرن مجالس ماتم کا ہمیں آل محمد سے لینا چاہیے۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ وہ بیویاں اپنے چہروں پہ اپنے ہاتھ مارتی تھیں اور اپنی پیشانیوں پہ اپنی ہاتھ مارتی تھی اور کہتی تھی واہ غریبا، واہ حسینہ، کبھی کہتی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ حسنہ، واہ غربتہ۔ یہ بہن تھے ان بیویوں کے، اور جب سر واپس ہوئے تو جس کا سر آتا تھا اس کی ماں یا بہن کے زخم تازہ ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب قاسم کا سر آیا تو قاسم کی شہادت ام فروا کو یاد آ گئی، علی اکبر کا سر آیا تو لیلہ پکار اٹھی، علی اصغر کا سر آیا تو رباب کی چیخیں نکل گئی، حسین غریب کا سر آیا تو کوہرام بچ گیا، چادریں ملی، گوشوارے ملے، سوائے حسین غریب کے سر کے سارے سر عابد بیمار نے قبرستان غریبہ میں دفن کیے۔
لیے اللہ شام کو آزاد کرے مکمل آپ جائیں وہاں ان غریبوں کے سروں کی زیارت کریں جو بی بی فضہ و بلال کی قبر کے مقبرے کے سامنے دفن ہے. قافلہ چلنے لگا. جب قافلہ چلنے لگا عابد بیمار نے پوچھا بوبی اماں کون سا روٹ اختیار کیا جائے؟ کہا سب سے پہلے ہم تمہاری بہن کی قبر پہ جائیں گے اس لیے کہ جب تک زندہ تھی زندان کی تو چھت تھی نہیں. جب پرندے اپنے گھونسلوں میں شام کو واپس جاتے تمہاری بہن پوچھا کرتی تھی بوبی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتی تھی یہ پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں. مجھ سے پوچھتی تھی کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟ میں کہتی تھی جائیں گے ضرور مگر تم نہ رہو گی. جزاک اللہ. جب آئی ہے بی بی زینب تو عجب منظر دیکھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں پہ کھڑی ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں. بی بی زینب کا دل بھر آیا. بی بی کہتی ہے شام کی بچیوں جب تک زندہ رہنا کیونکہ میری بھتیجی پیاسی دنیا سے گئی ہے. ہمیں سیر بھر کے پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا. تم اپنے ہاتھوں میں جام پکڑ کے میری اس بھتیجی کی قبر پہ جام ڈال دیا کرنا. جب پہلی مرتبہ میں زیارت پہ گیا میں اس بچی کی قبر پہ کھڑا تھا. یہ ارلی 80s کی بات ہے طالب علمی کے زمانے کی. میں نے دیکھا 10 سے 12 بچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے جام ان کے ہاتھ میں. میں نے پوچھا بچیوں یہ کیا ماجرا؟ کہ شیخ تجھے نہیں پتا زینب نے ہمیں کہا تھا ہم نسلن بعد نسل زینب کی پیاسی بھتیجی کی قبر پہ پانی ڈالتی ہے. قافلہ چلا. قافلہ چلا اور قافلہ نجف سے ہوتا ہوا پہلے بابا کے روضے پہ گئے. وہاں جا کے باقاعدہ پرسہ دیا ہے. پھر کربلا میں آئے ہیں. جب کربلا میں آئے ہیں تو جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے زائر حسین ہیں جو 40 کے دن پہنچ چکے ہیں. انہوں نے غسل زیارت کیا ہے. فرات کے کنارے سے عطیہ غلام ساتھ ہے. عطیہ کہتا ہے میرے آقا جابر نے اپنے جوتے اتار دیے. آنکھوں کی بینائی ان کی کمزور تھی. عطیہ کے سہارے سے چل رہے تھے قبر حسین کی طرف. عطیہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک پاؤں میرا آقا اٹھاتا ہے اور میرا مالک ایک پاؤں دوسرا زمین پہ رکھتا ہے. میں نے کہا مالک جابر اگر زمین گرم ہے تو جوتا پہن لو. کہ میں اس گرمی کی وجہ سے پاؤں نہیں اٹھاتا ہوں. جیسے زمین کربلا پہ میرا پاؤں آتا ہے میرے دل میں خیال آتا ہے یہاں کہیں علی اصغر کا خون نہ ہو, یہاں کہیں اکبر کا خون نہ ہو, یا غازی یا اولو محمد یا حسین ابن علی کا خون نہ ہو, عیسائی ادب نہ ہو جائے. آخر حبیب آخر جب بچپن کا دوست پہنچا جابر نے اپنا رخسارہ قبر پہ رکھ دیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین, السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. کہتے جاتے تھے اور یہ بھی پوچھتے جاتے ہیں حبیب لا یجیب حبیبہ, کیا بچپن کا دوست اپنے بچپن کے دوست کو جواب سلام نہیں دے گا؟ اور پھر خود سے کہتے ہیں جابر کس سے جواب مانگتے ہو جس کا سر ابھی شام سے نہیں آیا. اسی اسنا میں عطیہ نے کہا وہ گرد پھٹی ہے. کوفہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا قافلہ آیا ہے. کہ دعا کر عطیہ میرا مولا سجاد ہو تو میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گا. کمر چکائے ہوئے مولا سجاد آئے. فرد جذبات میں جابر نے دبانا چاہا. جب دبانا چاہا پشت میں ہاتھ رکھا. عابد بیمار نے ہاتھ ہٹا کے کہا جابر میری پشت زخمی ہے. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. 3 دن مجلس و ماتم ہوا. 3 دن تک سیدانیاں روتی رہی. اور اب جب قافلہ چلنے لگا ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئی. ایک اصغر کی ماں نہ بیٹھی. سیدہ زینب آگے بڑھی کہتی ہے بھابی رباب کیا آپ مدینہ نہیں چلیں گے؟ عجب جملہ کا رسول زادی. جتنی بیویاں محملوں میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ
عقیدہ مدینہ میں موجود ہے. میرے سادات سے 3 رشتے تھے. وارث میرا کربلا میں ہے, بیٹا میرا کربلا میں ہے, بیٹی میری شام رہ گئی. مجھے اپنے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دے. جب بھی کوئی زائر حسین آئے گا ٹھنڈا پانی دے کے کہوں گی, اے زائر حسین تو ٹھنڈا پانی بھی, میرا تو چوٹیوں والا ایک بوند کے لیے بلک بلک کے مر گیا. بالآخر باسرار بی بی چلی. اب جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ میرے استاد ہیں قبلہ ملک اعجاز حسین, یہ میں نے ان سے سنی تھی کربلا خوشاب میں. وہ فرماتے ہیں سال گزر گیا, سال, کیونکہ وارث کی لاش کو 11 محرم کو دھوپ پہ دیکھا تھا. یہ کہہ کے گئی تھی جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی. اپنے وارث کو پیاسا دنیا سے جاتا دیکھا تھا, کہہ کے گئی تھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی. بی بی رباب نے نہ تو ٹھنڈا پانی شام میں پیا, نہ راستے میں, نہ مدینے میں پورا سال, اور نہ سائے میں بیٹھی. سال جب گزر گیا عابد بیمار اور سیدہ زینب نے کندھوں سے پکڑ کے کہا مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا, اٹھو اور سائے میں آؤ. ایک مرتبہ رخ کیا کربلا کا. مولا ایک امام سے وعدہ کیا ہے, آپ امام بھی تھے, امام بھی ہیں, شوہر بھی ہے, نہ وہ وعدہ خلافی ممکن ہے, اور بیٹا بھی امام ہے, حکومت ادھونی بھی نہیں ہو سکتی. پھر عرش کا رخ کر کے کہا میرے صغیر کے گلے کا واسطہ میری عزت رکھ لے. اب جو آ کر گری ہے بی بی سائے میں, تو قبلہ نے یہ پڑھا تھا جیسے بی بی زینب نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ روایت جو اب میں پڑھ رہا ہوں میں نے آیت اللہ علامہ حسین بخش چارہ قبلہ سے دریا خان میں ان کے مکتبے میں سنی تھی جو جلسہ سالانہ ہوا تھا. اور وہ روایت یہ تھی کہ جیسے ہی زینب عالیہ نے دیکھا کہ بھابی مر گئی, اصغر کی ماں مر گئی, عاشق حسین کی گزر گئی, بی بی زینب کہتی ہے ایک پوٹلی تھی, ایک کچھڑی تھی جو میری بھابی نے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے کربلا, کربلا سے مدینہ اپنے پاس رکھی. سوتی تھی تو سینے سے لگا کے سوتی تھی. ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے اس کچھڑی میں کیا ہے. بی بی زینب نے جب وہ کچھڑی کھولی, علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھی کہ بیٹا نہیں تو نسبت ہی صحیح ماتم حسین. رہائی قید سے پا کر لو آ رہے ہیں حرم, رہائی قید سے پا کر لو آ رہے ہیں حرم, رہائی قید سے پا کر لو آ رہے ہیں حرم, رہائی قید سے پا کر لو آ رہے ہیں حرم, رہائی قید سے پا کر لو آ رہے ہیں حرم, رہائی قید سے پا کر مل کر لو آ رہے ہیں. جگر پہ داغ اسیری کے لا رہے ہیں حرم, رہائی قید سے پا کر لو آ رہے ہیں حرم, رہائی قید سے پا کر لو آ رہے ہیں حرم. ارے یتیمی اور اسیری کے غم سے دل ہے نڈھال, یتیمی اور اسیری کے غم سے دل ہے نڈھال, علی کی بیٹی کی آنکھوں میں بس یہی ہے خیال, کوئی نہیں ہے ہمارا کرے جو استقبال, اٹھو
رہائی قید سے پا کر وہ آ رہے ہیں حرم، رہائی قید سے پا کر وہ آ رہے ہیں حرم۔ ارے تھا اربعین کا سورج افق پہ تابندہ، گری زمین پہ ناقے سے زینب کبریٰ، لپٹ کے بھائی کی تربت پہ کی یہ آہ بکا، بچھڑ کے بالی سکینہ سے آ رہے ہیں حرم، رہائی قید سے پا کر تو آ رہے ہیں حرم، ہم رہائی قید سے پا کر تو آ رہے ہیں حرم۔ ارے تمہارے بعد ہے بھائی یہ انقلاب آئے، گلے کسی نے تو بازو کسی نے بندھوائے، نبی کی آل پہ امت نے یہ ستم ڈھائے، لٹا کے مقنع چادر تو آ رہے ہیں حرم، رہائی قید سے پا کر تو آ رہے ہیں حرم، رہائی قید سے پا کر تو آ رہے ہیں حرم۔ ارے بدر کی قبر پا پہنچے تو عابد بیمار، پکارے آیا اسیروں کا قافلہ سالار، سلام کرنے کو آئے ہیں شام سے لاچار، وہ اپنی آنکھوں سے پیغام بہا رہے ہیں حرم، رہائی قید سے پا کر تو آ رہے ہیں حرم، رہائی قید سے پا کر تو آ رہے ہیں حرم۔ ارے بیان کرنے لگی رو کے زینب مضطر، اے نانا جان ذرا دیکھیے تو یہ منظر، رسن کے زخم میں ابھی تک آیا ہے شانوں پر، سفر میں گزرے مصائب سنا رہے ہیں حرم، رہائی قید سے پا کر تو آ رہے ہیں حرم، رہائی قید سے پا کر تو آ رہے ہیں حرم۔ واہ حسن سبز قبا، واہ حسن سبز قبا، واہ حسن سبز قبا، واہ حسن سبز قبا، ہائے حسن 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 ہائے حسن۔ ارے تابوت لے کے چل دیے شبر کا جو حسین، ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن۔ ارے غم سے نڈھال زینب و کلثوم کے تھے بین، ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن۔ ارے ہائے حسن تڑپ کے رگڑتے ہیں ایڑیاں، اتنے ہوئے ہیں قلب کے ٹکڑے کے الاماں، خون جگر ابلتا ہے زہرا کا نور عین، ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن۔ ارے 14 یہ کیسا زہر ہلا حل پلا دیا، گویا کہ تو نے عرش مولا ہلا دیا، لرزاں ہوئے لحد میں شہ خیبر و حنین،
حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہر قاسم کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں رہا ہر سمت گونجتی ہے صدا وا محمد اٹھا محلہ بنی ہاشم سے شور و شین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے یثرب میں کربلا کی ہوائیں ستم چلی لاش حسن پہ تیروں کی برسات ہو گئی ڈوبی لہو میں دینے پیمبر کی زیب و زین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ارحانی و جوہر سے گھڑی منظر عجیب تھا کہ شہر نبی میں سبت نبی جب غریب تھا نانا سے دور سو گیا نانا کے دل کا چین ہائے حسین 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 صلوات محمد کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی خون دل پاس کا سب بہ گیا رن میں مگر خون دل پاس کا سب بہ گیا رن میں مگر خون دل پاس کا سب بہ گیا رن میں مگر دل میں بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر منہ پہ روح گرد
جگاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہر کے ایک اداسی رہ گئی. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہر کے ایک اداسی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہار. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہار. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہار. رکھ سالوں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہر کے خدا